اتنے میں پاس سے ایک گاڑی گزری اور عبیر اس گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یہ گاڑی رک جائے، چاہے جو کوئی بھی ہو گاڑی میں، بس اس کی مدد کر دے اور اسے بچا لے ان ذلیل لوگوں سے۔ ابھی وہ موٹر سائیکل سے اتر کر اس کی طرف بڑھ ہی رہے تھے جب وہ گاڑی ریورس ہوتی ہوئی دکھائی دی اور ان کے پاس آ رکی۔ عبیر نے جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کا چہرہ دیکھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ریان چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے ان کی طرف آیا اور بالکل عبیر کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ریان کے اس طرح کھڑے ہونے سے عبیر اب اس کے پیچھے مکمل طور پر چھپ گئی تھی، مگر پھر بھی اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ریان کھڑا ان دونوں کو اس قدر غیظ و غضب سے گھور رہا تھا کہ جیسے ابھی ان کا قتل کر دے گا۔ بولو، کیا کر رہے تھے تم دونوں اس کے سامنے؟ کیوں روکی ہے بائک اس لڑکی کے سامنے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ تو کیا لگتا ہے اس کا؟ ہٹ سامنے سے۔ ان میں سے ایک شخص ڈھٹائی سے بولا، میں جو بھی لگتا ہوں اس کا وہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو میں تیرے ساتھ کروں گا تجھے صرف اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ریان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ کیا کرے گا تو؟ ہاں بول، ان میں سے ایک بولا۔ ابھی ریان 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا جب کہیں دور سے سائرن کی آواز آنے لگی تو وہ دونوں لڑکے فوراً سے بائک کی طرف پلٹے اور بائک دوڑا لے گئے۔ ابھی ریان کے پیچھے سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی ریان عبیر کی طرف مڑا تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے شدید گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے اس پل عبیر پر بے تحاشا ترس آیا اور ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی آیا کہ اتنی رات کو اسلام آباد جیسے شہر میں وہ اس ویران سڑک پر کیا کر رہی تھی۔ عبیر، لہجے میں شدید غصہ تھا۔ ہاں، اس نے بامشکل سر اٹھایا۔ آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، پھر بات کرتا ہوں آپ سے۔ مگر وہ کھڑی اس کی شکل دیکھتی رہی۔ کیا آپ مجھے سن نہیں رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جائیں اور گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ ریان نہایت سنجیدگی سے بولا، یا پھر کسی اور کے آنے کا انتظار ہے؟ یہ کہتے ہی ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کے اندر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی رات کو یہاں اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ وہ میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ریان کو اس وقت عبیر کی حالت پر بہت دکھ ہوا تو اس نے مزید کوئی سوال کیے بغیر سب سے پہلے اسے پانی کی بوتل تھمائی اور کہا، یہ لیں، پہلے تھوڑا پانی پئیں اور خود کو ریلیکس رکھیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ پانی پینے کے بعد تھوڑی سنبھلی تو ریان نے اس کے ہاتھ سے بوتل واپس لی اور خود کو نارمل رکھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا، کیا اب آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ یہاں کیوں تھیں اور اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ وہ میں اپنی دوست کی منگنی پر آئی تھی، مگر ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اور ان لوگوں کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اکیلے نکلنا پڑا۔ وہ ریان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو آپ نے کیب کیوں نہیں کروائی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ یہ جگہ کیسی ہے؟ کیب بار بار کینسل ہو رہی تھی اور ٹائم بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں مین روڈ تک پیدل آ جاتی ہوں اور یہاں سے ٹیکسی لے لوں گی، مگر آخر میں وہ بات ادھوری چھوڑ گئی اور ریان جانتا تھا کہ اس نے بات ادھوری کیوں چھوڑی ہے۔ دیکھیں عبیر، اگر آج میں سڑک سے نہ گزر رہا ہوتا تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ عبیر کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ دنیا شکار ڈھونڈتی ہے اور یقین کریں کہ یہ ظالم لوگ ذرا رحم نہیں کرتے ظلم کرنے میں۔ ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ کہنے کو یہ ہمارا پاک وطن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب یہاں کے لوگ پاک نہیں رہے۔ یہ ظالم دنیا بس موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کب کوئی موقع ہاتھ لگے اور یہ اپنا کام کر دکھائیں، اس لیے پلیز آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ریان اسے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ عبیر کے گالوں پر آنسو بہنے لگے جسے وہ روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ارے بس بس، اب روئیں نہیں، آپ سیف ہیں، اور یہ آنسو تو بالکل مت ضائع کیجیے ایسے لوگوں کے لیے۔ چلیں شاباش، روتے نہیں ہیں، اور ویسے بھی انہی چیزوں سے تو انسان سیکھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اس کو بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ عبیر بس روتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بس اگلی بار تھوڑی بہت احتیاط کیجیے گا اور یاد رکھیں کہ آپ بہت مضبوط ہیں اور بہت اچھی لڑکی ہیں، ریان مسکراتا ہوا بولا۔ عبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر کے باہر تھا۔ عبیر نے گاڑی سے اتر کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو ریان نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عبیر کا سامنا سب سے پہلے وقار شاہ سے ہوا، اور جب اس نے ان کے دائیں جانب دیکھا تو ادھر اس کی ماں صبا شاہ بھی کھڑی تھیں۔ وقار شاہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اب تم اتنی آزاد خیال ہو گئی ہو کہ دیر رات تک باہر رہو گی؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولے۔
ان کے غصے سے بولنے کی وجہ سے عبیر جو اپنے آنسو روک چکی تھی وہ دوبارہ بہنے لگے۔ رونے کی بجائے اگر تم میرے سوال کا جواب دو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وقار شاہ سخت لہجے میں بولے۔ کیا 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 پوچھا ہے آپ نے؟ وہ کپ کپ آتی آواز میں بولی۔ وقت عبیر، وقت۔ انہوں نے اس کے قریب آ کر سوال کیا۔ 12 بجے ہیں۔ اس کے یہ کہتے ہی وقار شاہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ عبیر کے گال پر لگایا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ صوفے کے پاس جا گری اور اس کے ہونٹ سے خون بھی بہنے لگا۔ اس کے علاوہ کچھ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں دھنس گئیں۔ بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، وقار شاہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ اب عبیر اپنے آنسو روک کر ان کے بولے گئے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ یہ تھپڑ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ آئندہ تم اس وقت تک گھر سے باہر نہ رہو۔ اب اٹھو اور اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ ان کے لہجے میں نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اور تم صبا، ابھی کے ابھی سیدھا کمرے میں پہنچو، وہ جاتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولے۔ صبا شاہ بیٹی کو کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھنے لگیں، مگر ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کے پاس جا سکتیں یا اسے گلے سے لگا سکتیں، کیونکہ انہیں کمرے میں آنے کا حکم ملا تھا۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی سوچنے لگیں کہ آج وہ اتنی بے بس ہیں کہ بیٹی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس کے کمرے تک نہیں جا سکتیں، اسے 2 بول دلاسے کے نہیں بول سکتیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں صبا شاہ زندگی میں اتنی مجبور اور بے بس بھی ہو جاؤں گی۔ آخر کہاں، کب اور کیسے مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اس حال کو آ پہنچی۔ عبیر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار بے دردی سے آنسو صاف کر رہی تھی، مگر وہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا چیز زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ تھپڑ یا وہ الفاظ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ میری ماں نے آج تک کچھ غلط کیا تھا اور نہ ہی میں نے، تو پھر یہ الفاظ کیوں کہے گئے؟ مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ میں بہت آزاد خیال ہو گئی ہوں؟ میں تو کبھی آزاد خیال نہ تھی، میں تو ہمیشہ ہر قدم سنبھل کر اٹھانے والی لڑکی تھی۔ اسے پھر آج کا واقعہ یاد آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر آج میرے بابا میرے ساتھ ہوتے تو کیا مجھے یوں اکیلے نکلنا پڑتا رات کو؟ اگر وہ ہوتے تو کیا وہ سب ہوتا میرے ساتھ؟ اور اگر وہ شخص آج اس راستے سے نہ گزر رہا ہوتا یا وہ مجھے دیکھ کر گاڑی نہ روکتا تو میں کس منہ سے دنیا کا سامنا کرتی؟ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جو ہر بار اس کی مدد کو پہنچ جاتا تھا جب بھی وہ کسی مصیبت میں گھری ہوتی تھی۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ عبیر کو اس کے الفاظ یاد آئے اور اسے لگا یہ عام سے الفاظ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ آپ بہت مضبوط ہیں۔ وہ اس شخص کے کہے ہوئے الفاظ سوچنے لگی۔ ہاں میں مضبوط ہوں، میں عبیر شاہ کمزور نہیں ہوں۔ وہ اپنے گال رگڑتی ہوئی بولی۔ میں خوب محنت کروں گی اور ایک دن اپنی ماں کو اس جہنم سے لے جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ریان اسلام آباد میں ہی موجود اپنے گھر میں داخل ہوا تو گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نظر گاڑی میں موجود والیٹ پر پڑی، جو یقیناً اس کا نہیں تھا بلکہ عبیر کا تھا۔ وہ والیٹ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ غفور بابا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس نے انہیں آواز دی۔ جی صاحب، ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں دے جائیں، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ جی صاحب، مگر کیا آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں غفور بابا، بس کافی کی طلب ہو رہی ہے، وہ بنا دیں اور پھر آپ بھی آرام کریں، ریان نے کہا۔ غفور بابا نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا والیٹ دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں۔ وہ اندر داخل ہوئے اور کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلے گئے۔ ریان نے جب والیٹ کھولا تو اسے اس میں بہت سے کارڈز نظر آئے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی آرٹسٹ نہیں ہے۔ ایک کارڈ پر اس کی 10-15 دن بعد ہونے والی ایگزیبیشن کی ڈیٹ اور جگہ لکھی تھی اور اسی کارڈ پر اس کا فون نمبر بھی درج تھا۔ نہ جانے کیوں ریان کا دل چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، کیونکہ اس کا پریشان سا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد عبیر نے سب سے پہلے اپنے زخموں پر ٹیوب لگائی اور پھر کھڑکی کی جانب آئی جہاں اس کا سارا پینٹنگ کا سامان پڑا تھا۔ کھڑکی کو تھوڑا کھولنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر پینٹنگ کرنے لگی۔ جب بھی وہ ذہنی سکون چاہتی ہے تو اپنے دماغ میں موجود تمام چیزوں کو رنگوں کی شکل میں کینوس پر اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اس سے یہ پوچھے کہ اسے سب سے زیادہ کیا چیز پینٹ کرنا پسند ہے تو وہ یقیناً یہی بولے گی کہ اس کی زندگی میں ہونے والا ہر اچھا اور برا واقعہ وہ رنگوں کی شکل میں کینوس پر اتارنا پسند کرے گی۔
اس کی تنہائیوں کے ساتھ ہی، اس کی خوشیوں کے ساتھ ہی اور اس کے غموں کے ساتھ ہی بچپن سے لے کر آج تک صرف رنگ ہی رہے تھے۔ رنگوں کے ذریعے وہ اپنا دل و دماغ سکون میں لاتی تھی، رنگوں میں ہی اس کی زندگی تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر تب نکلی جب اس کا موبائل فون بجا۔ رات کے 1 بجے کس کی کال آ گئی، یہ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑے ٹیشوز سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر فون اٹھایا۔ ہیلو، ایک تھکی ہوئی آواز ریان کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی السلام علیکم، ریان فوراً بولا۔ وعلیکم السلام، کون؟ عبیر نے پوچھا۔ میں ریان۔ ریان، وہ نام یاد کرنے لگی۔ سوری، میں نے پہچانا نہیں، مگر آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ غالباً آپ میرا نام بھول گئی ہیں، میں ریان ہوں جو آج رات آپ کو ملا تھا۔ اوہ اچھا، مگر آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ عبیر نے پوچھا۔ ویسے آپ کا نمبر ملنا کون سا مشکل تھا، آخر میں ایک آرٹسٹ سے بات کر رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں مگر وہ تھوڑا بے تکلفانہ انداز میں بولا۔ کہہ تو وہ سچ رہا تھا، لیکن اس نے ریان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ بولا۔ دراصل آپ کا والیٹ میری گاڑی میں رہ گیا تھا، شاید آپ پریشانی کی وجہ سے بھول گئی تھیں۔ اچھا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کروا دیا، وہ کچھ حیرانی سے بولی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں کل ہسپتال جانے سے پہلے آپ کے گھر۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب عبیر گھبرا کر فوراً اس کی بات کاٹ گئی اور بولی، نہیں نہیں۔ ریان کو عبیر کا اس طرح سے بات کرنا کھٹکا ضرور تھا، مگر اس نے وجہ نہیں پوچھی۔ پھر آپ بتا دیں کہ میں کہاں دوں؟ ریان نے پوچھا۔ آپ ایسا کریں، مجھے NCA میں دے دیجیے گا صبح 9 بجے، وہ خود کو واپس نارمل کرتی ہوئی بولی۔ چلیے ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور آج کے واقعے کے بارے میں زیادہ مت سوچیے گا۔ آپ ایک اچھی سی مووی لگائیں اور سارے خیالات اپنے دماغ سے نکال کر اسے انجوائے کریں۔ وہ فون بند کرتا ہوا بولا۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد ریان کچھ دیر بیٹھا اس کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح سبھی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شکر ہے آج میرا آخری امتحان ہے دادی جان، پھر جان چھٹ جائے گی میری ان پیپر سے، ذرا چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ دادی جان مسکرائیں۔ چلو شکر ہے تمہارے امتحانات بھی ختم ہونے لگے ہیں، ورنہ تم تو ان دنوں اس گھر میں رہتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی تھی، تہمینہ بیگم پیار سے بولیں۔ تائی جان بس دعا کیجیے گا کہ مارکنگ اچھی ہو جائے اور رزلٹ بھی اچھا آ جائے، وہ جوس کا ایک گھونٹ لیتی ہوئی بولی۔ چلو جی، اب اس کی باتیں سن لو ارحم۔ وہ ذرا کو چھیڑنے کے موڈ میں تھا، اس لیے اس نے ارحم کو بھی متوجہ کیا۔ بی بی جیسے پیپرز دیے ہوں گے نا، ویسا ہی رزلٹ آنا ہے، روشان بولا۔ ایک تو نالائق لوگ ہمیشہ سارا مدعا مارکنگ اور ٹیچرز پر ڈال کر خود کو سائڈ پر کر لیتے ہیں، بھائی واہ۔ ارحم بھی روشان کو آنکھ مار کر بولا۔ دیکھیں تایا جان انہیں، ذرا مصنوعی خفگی سے بولی۔ خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں کچھ بھی کہا تم دونوں نے، حیدر صاحب بولے۔ ایک تو ذرا اور ذرا کے حمایتی، روشان بے چارگی سے بولا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ناشتہ کیا گیا اور پھر سب اپنی اپنی منزلوں پر روانہ ہو گئے۔ علیار آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ کب سے وہاں موجود تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب بہت مشکل سے میں آپ تک پہنچی ہوں، برائے مہربانی میری بات سنیں، وہ عورت بولی۔ علیار نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بات شروع کی۔ میری بیٹی کو 1 مہینے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ملک صاحب کے گھر یہ کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، ان کے عیاش بیٹے نے سب سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا جیسے یہ کوئی کچرا ہو، اور اسے کسی کا خوف بھی نہیں ہے۔ میں نے جگہ جگہ FIR درج کروانے کی کوشش کی، مگر کوئی نہیں سن رہا، الٹا افسران مجھے دھمکا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس بندے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اگر کچھ کرنا ہے تو بڑی سفارش لے کر آؤ۔ علیار کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ دیکھیں صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے انصاف دلوائیں، میرا دل جل رہا ہے، میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میرے دل کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس ظالم انسان کو سزا نہیں ملے گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی۔ اماں آپ ہاتھ جوڑ کر ہمیں شرمندہ مت کریں، یہ اس ملک کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ علیار سنجیدگی سے بولا۔ میری بیٹی میرا واحد سہارا ہے، انہوں نے میری بیٹی کو توڑ کر رکھ دیا ہے، صاحب خدا کے لیے میری مدد کریں۔ آپ بے فکر ہو جائیں اماں، میں آپ کو انصاف دلوا کر ہی دم لوں گا، اور ان سب سے بھی جواب طلب کروں گا جنہوں نے آپ کو میرے تک آنے پر مجبور کر دیا، علیار انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ ریان نے NCA پہنچ کر اسے کال ملائی جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، عبیر نے کہا۔ وعلیکم السلام، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ریان نے پوچھا۔
میں کلاس میں ہوں، آپ ایسا کریں اندر آ جائیں اور دائیں جانب پر آپ کو ایک بڑا سا فاؤنٹین نظر آئے گا، وہاں انتظار کریں میرا، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ سفید رنگ کی شلوار قمیص پہنے اور ہلکے پیلے رنگ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو ریان کو اس کے ہونٹ کے نزدیک زخم دیکھ کر دھچکا لگا۔ وہ اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے فوراً سے پہلے سر جھکا گئی اور ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ ریان خاموشی سے کھڑا بس اس کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا۔ میرا والیٹ؟ کچھ لمحوں بعد عبیر ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی۔ یہ کیسے ہوا؟ ریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے عزیز ہو گئی تھی، اس لیے حق نہ رکھتے ہوئے بھی وہ سوال کر گیا۔ جیسے بھی ہوا ہو، آپ کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ عبیر، مجھے بتائیں آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، مجھے آپ پہلے دن سے صحیح نہیں لگ رہی۔ ریان خود کو یہ بات کہنے سے روک نہ سکا۔ دیکھیں مسٹر ریان، اب آپ کچھ زیادہ ہی پرسنل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں، میرا والیٹ دیں اور جائیں، وہ سرد لہجے میں بولی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید یہاں کچھ دیر کھڑا رہا تو اس کے اندر تک جھانک لے گا۔ جب ریان نے کچھ رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ دوبارہ بولی، سنا نہیں آپ نے؟ اس لمحے وہ ریان کا کل رات کیا گیا احسان بھول گئی تھی اور اس پر چلا رہی تھی۔ والیٹ ظاہر ہے آپ کا ہی ہے اور وہ تو میں نے آپ کو دینا ہی ہے، وہ اسے پکڑاتا ہوا نرمی سے بولا۔ عبیر نے بائیں ہاتھ سے والیٹ پکڑا اور یہ چیز ریان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں اور اپنی پریشانی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ریان کی بات کاٹ گئی۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، نہ مجھے کسی پر اعتماد ہے اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہے، اوکے، وہ کاٹدار لہجے میں بولی اور ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ریان اسے جاتا ہوا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ایس ایس پی مہر آلیار حیدر آفس میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور سب کے اندر ایک ڈر کی لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے آلیار کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ سب جواب دیں کہ کیا آپ لوگوں کو تھانوں میں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ غریبوں کو ڈرائیں دھمکائیں؟ وہ ان سب کی طرف دیکھتا ہوا غصے سے دھاڑا۔ سب کے سب اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اور یہ وردی کس لیے پہن رکھی ہے؟ اگر آپ رئیس زادوں اور ظالموں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو اتار پھینکیں اسے، مجھے ایسے لوگ اس پیشے میں نہیں چاہیے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ لوگوں کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، اسے زمین سے نکال کر لائیں یا جہاں مرضی سے، مگر مجھے اکرم ملک 24 گھنٹوں کے اندر اندر میرے سامنے یہاں پر موجود چاہیے ہے، وہ ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مار کر حتمی انداز میں بولا۔ یس سر، اب آپ سب میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائیں، وہ انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ زیوا شام کو جب امتحان دے کر باہر نکلی تو ایک گاڑی میں موجود شخص کو بیٹھا دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ گاڑی میں موجود بندہ بلال شاہ ہی تھا۔ یعنی یہ میری یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ زیوا کا ڈرائیور آ گیا تھا۔ اس نے بیٹھتے بیٹھتے بلال شاہ کی طرف دیکھا تو اس کی شیطانی مسکراہٹ اسے اندر تک ڈرا گئی۔ زیوا کو اے سی آن ہونے کے باوجود بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ شخص اس کی گاڑی کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی اس نے سکون کا سانس لیا، خود کو کمپوز کرتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، مگر شاید قسمت اس کے ساتھ کچھ اور ہی کرنے والی تھی۔ عبیر صبح سویرے ہی گھر سے چلی گئی تھی اور اب شام کو لوٹی تھی۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی نظر لان میں پڑی، جہاں اس کی ماں کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں گم تھیں۔ یقیناً امی میرے متعلق ہی سوچ رہی ہوں گی، یہ کہتے ہی وہ ان کی طرف بڑھی۔ امی، اس نے پکارا۔ تم آ گئی، آؤ بیٹھو میرے پاس، میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، وہ بے قراری سے بولی۔ عبیر کے بیٹھتے ہی انہوں نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تو ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تکلیف انہیں زخم سے زیادہ اس بات کی تھی کہ کل رات وہ اس کے پاس نہیں تھیں۔ امی آپ روئیں مت، عبیر ان کی آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ بات رکھے بیٹھی ہیں کہ کل رات آپ میرے پاس میری تکلیف کم کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکیں۔ یقین کریں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور رہی بات ان زخموں کی تو مجھے اب ان زخموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے دائیں ہاتھ کے زخم پر ہاتھ رکھ کر زخمی سا مسکراتی ہوئی بولی۔ میں آج تمہارے باپ سے بات کروں گی، کل تمہارے لیے نہیں لڑ سکی، نہیں بول سکی، مگر آج میں ان سے سوال ضرور کروں گی کہ آخر قصور کیا ہے تمہارا۔ نہیں امی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اور میں نہ صحیح کم از کم آپ تو اپنی زندگی سکون سے گزاریں، اس لیے پلیز میری وجہ سے خود کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، عبیر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔
رہی بات میری، تو میں اب یہ بات قبول کر چکی ہوں کہ انہیں مجھ سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے، اور آپ کی زندگی کے مسائل کی وجہ بھی شاید میں ہی ہوں، اس لیے اب بس۔ وہ سرد لہجے میں بولی اور ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ 24 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں، وہ 24 سالوں سے ہی تو لڑ رہی تھی میرے لیے، کبھی یہ جھگڑا کبھی وہ جھگڑا، اس گھر سے لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوئیں، لیکن اب میں ختم ہو رہی ہوں۔ وہ رات کو لان میں موجود جھولے پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ شاید یہ کوئی نارمل انسان نہ سمجھے، مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی کی خوشیاں آپ کے ماں باپ کے ریلیشن کے اوپر منحصر ہوتی ہیں۔ والدین کے جھگڑے سیدھا بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں چھوٹی سی عمر میں بڑا بنا دیتے ہیں، اور نہ صرف بڑا بلکہ ان سے ان کی زندگی کی خوشیاں بھی انڈائریکٹلی چھین لیتے ہیں۔ وہ بچے ہر چیز منفی سوچنے لگتے ہیں، اور یہ کسی کینسر کے مرض کی طرح رفتہ رفتہ بچوں کو اندر سے مار ڈالتی ہیں۔ آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، آپ کو گھر سے وحشت ہونے لگتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، مسکرانا بھول جاتے ہیں، اور ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم چیز، آپ کو شادی نام کے لفظ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر بہنے لگا۔ کیا زندگی اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ کیا میری زندگی میں سکون کا لمحہ کبھی نہیں آئے گا؟ کیا میں اسی طرح دل میں باتیں رکھتی رہوں گی؟ پھر اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا، اور شاید ایک دن یہ دل پھٹ جائے گا اور عبیر مر جائے گی۔ بعض اوقات لوگوں سے دور چلے جانا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دوری ہمیشہ مارتی نہیں ہے بلکہ اذیت کے لمحوں سے بچاتی بھی ہے۔ اور جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اذیت وہ چیز ہے جو لوگ آپ کو اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے، اپنے تکبر سے دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اپنی ذات کو لے کر خود غرض ہو جایا کریں، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو خودکشی تک لے جائیں۔ سنبھل جائیں، کیونکہ لوگ تو لوگ ہیں اور آخر لوگ ہی رہیں گے، اس لیے کچھ اپنا بھی سوچا کریں۔